2023 کا سال پاکستان میں عام انتخابات کا سال ہے، لیکن انتخابات کو لے کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سے تجزیے اور تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہر ہونے والے الیکشنز میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی کردار رہا ہے۔ کبھی یہ کردار صرف چند آزاد امیدواروں کی حد تک محدود تھا کہ جن کی بنا پر حکومتیں گرائی اور بنائی جاتی تھیں، اور کبھی یہ کردار کھل کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ انتخابات کو مینج کرنے میں ادا کرتی تھی۔ خاص طور پہ ہم نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان کی پارٹی کو اس ملک پر مسلط کیا گیا، RTS کو بٹھایا گیا اور اس کے بعد عمران خان کو حکومت دلائی گئی۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک طے شدہ سا فارمولہ تھا جس کے تحت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ الیکشنز پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اس فارمولے میں کراچی سے MQM کی 20 سیٹیں تھیں، فاٹا سے آزاد امیدوار تھے جن کی تعداد 12 تھی۔ اسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب سے 40 سیٹوں میں سے 15 سے 20 آزاد امیدوار ہوتے تھے، اور بلوچستان کی 13 میں سے 6 سے 7 سیٹیں ہوتی تھیں۔ اس طریقے سے یہ 40 سے 50 سیٹیں ایسی تھیں جن پر اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے لوگوں کو جتواتی تھی اور ان کو حکومت بنانے اور گرانے میں استعمال کرتی تھی۔ لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ جو روایتی حلقے تھے جہاں سے اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی اور منشا کے آزاد امیدواروں کو جتوا کر الیکشن پر اثر انداز ہوتی تھی، ان میں بہت حد تک کمی آ چکی ہے۔ فاٹا پاکستان کا حصہ بن چکا ہے اور وہاں پہ سیاسی جماعتیں اپنے امیدوار کھڑے کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے کراچی میں MQM کی اجارہ داری ختم ہو چکی ہے، اور وہاں پر بھی تمام جماعتیں اپنے امیدوار کھڑے کریں گی اور تمام امیدواروں کو اپنا اپنا حصہ وہاں پر ملے گا۔ جنوبی پنجاب میں بھی ہم نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا کہ صرف 13 آزاد امیدوار الیکشن جیت پائے تھے، جبکہ اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں یہاں سے 23 آزاد امیدوار جیتے تھے۔ تو آزاد امیدواروں کا آہستہ آہستہ کردار الیکشنز میں ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ حلقے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ووٹروں کی تعداد بھی 6 سے 7 لاکھ ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں ہوتی جا رہی ہے۔ تو کسی بھی آزاد امیدوار کے لیے اپنے طور پر کوئی حلقہ جیتنا اب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اکثر امیدوار، چاہے جن کو ہم الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں، ان کی پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ ان کو کسی پارٹی کی ٹکٹ مل جائے تاکہ اس پارٹی کے ووٹ کو بلا کے ان کو جیتنے میں آسانی ہو۔ نومبر 2021 میں پاکستان کی ملٹری نے ادارہ جاتی فیصلہ کیا کہ اب وہ غیر سیاسی رہیں گے اور ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اس کے باوجود دیکھا کہ اس فوج کا ایک حصہ خاص طور پر جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ کی صورت میں سیاست میں عمل داخل کرتا رہا، اور پاکستان کی سیاست کو اس نہج پر لے آیا کہ جس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کے بعد ہم نے ایک نئی فضا دیکھی، تشدد کی، انتشار کی اور نفرت کی۔ یہ اسی انتشار، نفرت اور تشدد بھری سوچ کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا، جس میں PTI نے اپنے لیڈر کے کہنے پر پاکستان بھر میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے، گرچہ ان کو اس میں ادارے کے اندر سے بھی امداد حاصل تھی اور جس میں کچھ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کا بھی کردار تھا۔ 9 مئی کے بعد پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار زیادہ زیر موضوع آ رہا ہے کہ اگلے الیکشنز میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے اثر انداز ہوگی۔ خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کی سیاست میں کردار کے بارے میں بحث مزید شدت اختیار کر گئی جب 9 مئی کے واقعات کے نتیجہ میں PTI میں توڑ پھوڑ شروع ہوئی اور ان کے لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ تو ایسے میں یکا یک جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کا وجود عمل میں لایا گیا، اور PTI کے تمام منحرف لوگ اس پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے یہ تاثر ملا کہ شاید اس پارٹی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ انہی دنوں میں جناب زرداری صاحب نے بھی لاہور میں آ کر ڈیرے لگا لیے، اور وہ بھی اس امید پر کہ PTI کے منحرف لوگ ان کی پارٹی میں ملنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا کے شامل ہوئے جبکہ زیادہ تر اکثریت پاکستان استحکام پارٹی میں شامل ہوئی۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد خاص طور پر پاکستان کی چند پارٹیوں جن میں مسلم لیگ کاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی شامل ہے، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اور آئندہ حکومت بنانے میں ان کا کردار انتہائی اہم ہوگا۔ اگرچہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا ہے۔ یقیناً 9 مئی کے واقعات
ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کے کرداروں کو کیفری کردار تک پہنچانا ہر کسی کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر فوج کے اندر اس کے اوپر جو غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فوج کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ فوج کے ساتھ مل کے یا فوج کے اندر سے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ پاکستان میں کس طریقے سے واقعہ ہو گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے رد عمل میں فوج کی طرف سے آنے والے سخت بیانات اور ملٹری ٹرائلز کے شروع ہونے کی وجہ سے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور آئندہ ہونے والے الیکشنز پاکستان کی فوج اپنی مرضی سے کروائے گی اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرے گی۔ یقیناً یہ دو باتوں کو آپس میں گڈمڈ کرنے کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں 9 مئی کے ہونے والے واقعات کے کرداروں کو سزا دلانا اور ان کے ملٹری ٹرائلز ہونا ایک الگ بات ہے، اور پاکستان کے آئندہ الیکشنز کا ہونا ایک بالکل ہی الگ بات ہے۔ ان دونوں باتوں کو آپس میں گڈمڈ نہ کیا جائے تو یہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ آئندہ ہونے والے انتخابات کا منصفانہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اب الیکشن کمیشن کی اور نئے آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پاکستان کے آئندہ ہونے والے انتخابات انتہائی منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فوج سیاسی معاملات سے دور رہے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔